بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 12 دسمبر 2022، 18 جمادی الاول بروز پیر۔ ٹیک آرٹ نیوز لاتا ہے آپ کے لیے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں سعودی عرب کی خبریں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک نوٹیفیکیشن آ سکے۔ چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ اگر ایران ایک آپریشنل جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو مستقبل غیر یقینی ہوگا۔ خلیجی ریاستیں اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ عرب نیوز اور العربیہ کے مطابق ابوظہبی میں ورلڈ پالیسی کانفرنس کے دوران ایک آن اسٹیج انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر ایران ایک آپریشنل جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو مستقبل غیر یقینی ہوگا۔ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی ناکامی پورے خطے کو نازک دور میں پہنچا دے گی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم خطے میں ایک انتہائی خطرناک جگہ پر ہیں۔ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ علاقائی ریاستیں اس طرف نظر رکھیں گی کہ وہ اپنی سلامتی کو کیسے یقینی بنا سکتی ہیں۔ ریاض میں کنگ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول کے تحت خوبصورت بازوں کا مقابلہ شروع ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 7 مختلف کیٹیگریز میں 3 اول پوزیشن آنے والے بازوں کے مالکان کو انعامات دیے جائیں گے۔ ہر کیٹیگری میں پہلے پوزیشن حاصل کرنے والے باز کے مالک کو 3 لاکھ، دوسری پوزیشن پر آنے والے باز کے مالک کو 2 لاکھ جبکہ تیسری پوزیشن پر آنے والے کو 1 لاکھ ریال انعام دیا جائے گا۔ کیسے معلوم کریں کہ سعودی عرب آنے پر پابندی عائد ہے یا نہیں؟ سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات کے سسٹم میں تمام افراد کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ جوازات کے سسٹم میں تمام غیر ملکی کارکنوں کے فنگر پرنٹس اور آنکھوں کا عکس محفوظ رہتا ہے، جس سے ہی ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نئے آنے والوں کے فنگر پرنٹ کا معائنہ کرتے ہیں پورا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ مملکت آنے پر پابندی کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب آنے پر پابندی عائد ہے یا نہیں؟ بعض ایجنٹوں کا کہنا ہے کہ وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا تھا کہ وہ غیر ملکی جو قانونی طور پر خروج نہائی ویزا حاصل کر کے مملکت سے گئے ہوں اور ان پر کسی قسم کی قانونی خلاف ورزی ریکارڈ نہیں کی گئی تھی تو وہ جب چاہیں کسی بھی دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ واضح رہے، امیگریشن قوانین کے تحت ایسے افراد جنہیں کسی جرم پر عدالت کی جانب سے سزا دینے کے بعد انہیں مملکت سے ڈی پورٹ کیا گیا ہو، اس صورت میں وہ دوبارہ مملکت نہیں آ سکتے۔ ایسے تارکین بھی جنہیں مملکت میں غیر قانونی طور پر قیام کے الزام میں ڈی پورٹ کیا گیا تھا، انہیں بھی مملکت میں تاحیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ پولیس نے پبلک مقام پر اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈال کر ہوائی فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص نے ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنا پر کارروائی کی گئی ہے اور مذکورہ شخص کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ تفتیش کے دوران یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے پاس ہتھیار غیر قانونی تھا۔ مذکورہ شخص سے تفتیش جاری ہے جبکہ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ پیر کو صبح 10 بجے تک مکہ مکرمہ ریجن میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کا سلسلہ رہنے کا امکان ہے۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ موسمیات کے قومی مرکز سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق مکہ مکرمہ، رابغ، جدہ، طائف، الجموم، الکامل، الخلیص، اللیث، القنفذہ، العرضیات میں بارش متوقع ہے۔ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے، ندی نالوں، نشیبی علاقوں اور وادیوں سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ بارش کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق پیر 12 دسمبر 2022 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 58 روپے 75 پیسے،
STC پے 58 روپے 86 پیسے، تحویل الراجی 58 روپے 98 پیسے، ویسٹرن یونین 59 روپے 3 پیسے، منی گرام 59 روپے 35 پیسے۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک کارڈ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیوز آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔